تو میر کا جو کام ہے ان کا وہ بہت بڑا اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. یا غالب کے حوالے سے آپ دیکھیں, غالب سے بلکہ شفقون سے انہوں نے شروعات کی تھی 1969 میں. پہلی دفعہ غالب کا ایک شعر اور پھر اس کی تحریر کا آغاز کیا, اور 20 سال کی سال بعد وہ کتاب آتی ہے غالب کے حوالے سے. اسی طرح سے داستان پہ جو ان کا کام ہے, داستان امیر حمزہ کو پڑھنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا کارنامہ ہے بھائی. ہم لوگ تو سمجھ نہیں سکتے, 100-200 پیج پڑھتے ہیں اس میں تھک جاتے ہیں, اور آج تو موبائل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. کتابیں ختم ہو رہی ہیں, لکھے ہوئے اردو کی اہمیت کم ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی آج ہم جب دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کو اور ایسے اور بھی جو لوگ ہیں جو مطالعے میں منہمک ہیں, خود دربھنگا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں, تو رشک ہوتا ہے دیکھ کے, لگتا ہے کہ یہ ہمیں تحریک دے رہے ہیں, یہ ترغیب ہمیں دے رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, کہ آج بھی ہم لوگ چاہے کچھ بھی انٹرنیٹ پہ یا موبائل پہ کتنے بھی گزار ہیں, لیکن کتاب کی جو اہمیت ہے وہ تقریباً باقی ہے اور باقی رہ گئی ہمیشہ. اور شمس الرحمن فاروقی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جیسے ہم لوگ عام فہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں جانکاری کا لفظ, انہوں نے کہا جانکاری لفظ بالکل غلط ہے. ہمارے پاس اردو میں اس کے لیے لفظ ہے علم. ہم کیوں کہیں گے بھائی جانکاری, جب ہمارے پاس ایک لفظ اچھا ہے. بہت سارے کسی نے ایسی بات چیت میں سیمینار میں کوئی کہا کہ مجھے اس کی جانکاری, بولے کہ غلط بول رہے ہو تم, ایسا نہیں ہوتا, تم بولو مجھے اس کا علم نہیں. تو یہ بھی ایک انداز تھا, فوراً کوئی اگر کوئی غلط بات کہہ رہا, کوئی غلط جملہ بول رہا, تو اس کی فوراً اصلاح کرتے, فوراً بتاتے کہ یہ غلط ہے. خود میرا نام جو ہے اردو دنیا میں عبداللہ ہی جاتا تھا حمزہ کے ساتھ. ان کو معلوم ہوا کسی سے, انہوں نے میسج کروایا مجھے ایک ایسا ایڈیٹر آیا اس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنے آتا, تو میں نے بھی پھر اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا, مجھے لگا کہ نہیں, حمزہ کے ساتھ میرا نام عبداللہ غلط ہے. پھر ہم نے اگلے شمارے سے اس کو درست کیا, بغیر حمزہ کے لکھا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاعری اس طرح سے انسانی جذبات کی, انسانی احساسات کی ترجمانی نہیں کر سکتی جس طرح سے افسانہ کرتا ہے. افسانے کو انہوں نے ترجیح دی. پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے, نقاد کو قاری کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہنر جاننا ہوگا, سمجھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا, ورنہ جس طرح سے آج کے نقاد قاری کی تخلیق کو نقد کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں, اس سے وہ نہیں ہو سکتا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ نقاد ادب کی گاڑی کا 5واں بیکار پہیہ بن کر رہ جائے گا. یہ سب ان کے کچھ اقوال ہیں. تو وہ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی محفل ایک جو یہ ہے نشست ہے, ہم اس میں دہرا دیں, کیونکہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہی ایک اچھا یہ ہوگا کہ ہم ان کی تحریروں کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں, اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.